اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے من ربکم جاء آیا کم تمہارے پاس الرسول بالحق حق کے ساتھ فآمنوا خیر لکم، فآمنوا فآمنوا نہیں ہے، یہ فآمنوا ہے۔ معنی تو دونوں کا ایمان لانا ہی ہے، مگر آمنو کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ زبان سے اقرار کیا جائے، جہاں تصدیق بالقلب ہو وہاں آمنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تصدیق بالقلب کے ساتھ ایمان لاؤ۔ نارملی اس چیز کا فرق نہیں کیا جاتا، تراجم میں ایسے ہی ملتا ہے کہ تم ایمان لاؤ بس، لیکن یہ فرق ہے اس کے اندر۔ خیرن لکم، قرأت میں خیر لکم آئے گا، ترجمے کے لیے خیرن لکم، تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یعنی حقیقی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ازل سے ظاہر باتوں کا جاننے والا اور صاحب ترتیب ہے۔ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ یہ یاد رکھنا، جہاں علم ہو وہاں حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی پیٹرن ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام اجمعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا ہے کہ علم دیا، ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی۔ اس پہ ہم پہلے کافی بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو میں بار بار تمہیں سمجھاتا ہوں کہ علم تو ہو اور حکمت نہ ہو تو بھائی ہے، اختیار ہو اور حکمت نہ ہو تو بھائی ہے۔ سو یہ حکمت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر شے کو ترتیب کے ساتھ کرنے، اس کی اپنی اصلی جگہ پہ اس کو رکھنے، اس میں یہ کام آتی ہے۔ اور پہلے بھی بتایا تھا، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو تم دیکھتے ہو نا، یہ وظائف اور یہ جو کتابوں میں ملتے ہیں یا بزرگوں کے اوراد اور یہ سارا کچھ، وہ سارے کے سارے حکمت پہ مبنی ہیں۔ ان کی ٹائمنگ، ان کی تعداد، ان کے الفاظ، ان کا کمبینیشن، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ حکمت پہ ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو عبد العلیم بنائے گا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ علیم بنائے نا تو اس کا علیم نہیں کہا جاتا، اس کو عبد العلیم کہا جاتا، کیونکہ العلیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ بندے کے لیے جب بھی استعمال ہوگا عبد العلیم استعمال ہوگا۔ تو جب عبد العلیم بنائے گا نا کسی کو،
تو اس کو ساتھ میں پھر حکمت بھی عطا فرماتا. اور اگر کوئی خود سے عبدالعلیم بن جائے کہ جی میں بڑا کچھ جاننے والا ہوں، وہاں حکمت نہیں ہوا کرتی. اور جو ارد گرد تم لوگ دیکھ رہے ہو تمام اسی کا نتیجہ ہے کہ حکمت سے خالی ہیں لوگ سارے. اس کی تعویلات اہل سنہ پہ ہم آ جاتے ہیں. یہ ہے تفسیر ہی ہے، نام اس کا چونکہ تعویلات اہل سنہ ہے تو اس لیے میں نے وہی لکھ دیا تاکہ آسانی رہے اس کو یاد رکھنے میں. ورنہ تو تفسیر ابو منصور الماتریدی کے نام سے یہ ہے، تعویلات اہل سنہ اس کو کہا جاتا. تو ہے تعویلیں، لیکن میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ ورژن جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے دوسری تفاسیر سے. وہاں آپ کو میچنگ حدیث مل جائے گی، چھوڑ دیں گے آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آنے لگا. آپ شان نزول ہوگی، ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے، ریلیونٹ احادیث ہوں گی. ریلیونٹ احادیث وہاں آیا کرتی ہیں جہاں آپ کو اس حدیث سے آیت کو ایکسپلین کرنا ہو. یعنی ان ادر ورڈز کہ آیت کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ جب کسی حدیث میں ہے وہ حدیث تفسیر میں کوٹ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہی اس میں ڈالتے چلے جاؤ، متعلقہ ہو یا نہ متعلقہ ہو، جسٹ ٹو گیو این امپریشن کہ جی ہم نے تفسیر بالحدیث کی ہوئی ہے. سمجھے؟ تو یہ معنی میں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اللہ کا حق ہے جو کہ اس کے بندوں پر فرض کیا گیا. یہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ بالحق جو ہے یہ کیا ہے. کوشچن یہ ہے، باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، اللہ کی طرف سے آیا بھیجا گیا رسول کو، ٹھیک ہے، مگر جو اس میں پرٹیننٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالحق کیا ہے، کس حق کے ساتھ بھیجا گیا، اس کی ایکسپلینیشن ہے یہ آگے. کہ ایک تو یہ اس کی ڈائمنشن ہو سکتی ہے کہ یہ اس سے مراد اللہ کا حق ہے جو کہ اس کے بندوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں جس کو نارملی. دوسرا جو ڈائمنشن ہے اس کی یہ ہے کہ اور پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ حق سے مراد لوگوں کا ایک دوسرے پر حق ہے جس کا واضح بیان اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا. یہ اس کا دوسرا ہے. تیسری اس کی ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ حق سے مراد باطل کی مخالفت اور باطل کے مفہوم اور مطالب کی مخالفت کرنا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، شبہات کو زائل کرنا تاکہ تم نہ تو حق سے دور ہو سکو نہ ہی باطل کو اختیار کرنے پر تکبر کر سکو. اس میں اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کے سیکھنے کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. اگر ہم صرف یہ آخری فقرہ ہی دیکھ لیں نا، اتنا حصہ، تو کافی چیزوں کی جو گرا ہے وہ کھل جائے گی. حق سے دور کب ہوتا ہے؟ جب باطل کو اختیار کرتا. ٹھیک ہے، سمپل بات ہے. یہ باطل کو اختیار کرنے پہ تکبر کر سکو. یہ کہانی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، سمجھ گئے، لیکن ہوتا وہ باطل ہے. اب یہ ایک ایسی پنڈورا باکس کھل جائے گا جس میں لوگ ہر طرح سے اپنی اوپینین بھی دینا شروع کر دیں گے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں بغیر علم کے اس پہ ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. سمجھے؟ ہوتا کیا ہے، دو طرف سے انسان پھنسا ہوتا. ایک اللہ تعالیٰ نافرمانی کی وجہ سے اس کے جو اعمال ہیں وہ اچھے کر کے دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا. وہ جو اس کو کچھ نہیں کہتا نا
اس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو مجھے کچھ ہوتا، کیونکہ کچھ ہو نہیں رہا میں ٹھیک ہوں۔ دوسری سائڈ سے پھنستا کہاں سے؟ دوسری سائڈ پھنستا شیطان کی طرف سے، وہ اس کے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا، وہ کہتا یہ ٹھیک ہو، تو جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا۔ سو تکبر جہاں ہوگا وہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ باطل موجود نہ ہو۔ یس، اس کی پاسبلٹی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ جہاں تکبر ہوگا وہاں باطل ہوگا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ تکبر میں پڑا ہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں اپنی ذات کے حوالے سے یا اللہ کی ذات کے حوالے سے باطل کو اختیار کیا ہوا۔ سمجھے؟ پنڈورا باکس میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب ذرا اس رول کو اپلائی کر کے دیکھو نا، تو تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ کون امت میں ہے کون امت سے باہر ہے۔ یعنی ایمان خطرے میں پڑ جاتا، سمجھے؟ تو یہ اس کی یہ سگنیفیکنس ہے ان چیزوں کی۔ سو ایک ہے اس کا معنی، اس سے مراد اللہ کا حق، دوسرا ہے بندوں کا بندوں پر حق، اور تیسرا یہ ہے کہ باطل کی مخالفت اور باطل کے مفہوم و مطالب کی مخالفت ان آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز۔ آپ باطل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اپوز کریں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے۔ جو درمیان کی چیزیں ہیں، ایک تو ہے حق ایکسٹریم ہے، باطل ایکسٹریم ہے۔ ان بٹوین حق اینڈ باطل جو کچھ ہے وہ شبہات ہے، یہ جو آگے لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو شبہات سے بھی بچنا ہے، کیونکہ ہمیں صرف ایک سائڈ پہ رہنا، اور وہ سائڈ ہے حق کی۔ تو جب آپ حق کی سائڈ سے باطل کی طرف جاتے ہیں نا، تو وہ رستہ جو درمیان کا ہے نا، وہ آپ کو شبہات گھیرتے 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 باطل کی طرف لے جاتا ہے، سمجھے؟ اور جب آپ باطل سے حق کی طرف جائیں تو ایون دین آپ کو باطل سے نکل کے جو شبہات بیچ میں دونوں کے، ان کو آپ کو کور کر کے حق تک پہنچنا ہوتا ہے، سمجھے؟ اب یہ کون سے مولوی صاحب بتائیں گے، کیونکہ ان بیچاروں کو تو لگا دیا نا ان کے بڑوں نے، بس یہ 30 سپارے حفظ کر لو، مگر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ کتابیں ہیں یہ پڑھ لو، یہ سیکھ لو، یہ فقہ کی چیزیں سیکھ لو، یہ سیکھ لو۔ وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو سکھایا گیا۔ فَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ ایکچولی ہوتا کیا تھا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بھی تھی ایک کہ ان لوگوں سے اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ان لوگوں سے جو اختیارات اور حکومت اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ چھن جانی تھی، تو وہ ان کو دنیاوی فائدہ زیادہ عزیز تھا، تو اس لیے وہ جانتے بھی تھے کہ یہ بات حق ہے جو بات آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، وہ جانتے تھے یہ حق ہے، لیکن ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ مسلمان ہو گئے تو ہمیں تو انہوں نے کک مار کے باہر نکال دینا، تو جو ہمارے پاس اختیار ہے، یہ مال دولت ہے، یہ فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ پرکس ہیں، پریولیجز ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ہم سے چھن جائیں گی، تو لہذا بہتر ہے کہ ایمان لاؤ نہ ہو، اپنی دنیا خراب نہ کرو۔ آج کیا ہے، حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہیں ہوتے نوکری چلی جائے گی، حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہیں ہوتے کہ جو ہمارے برے اعمال ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے، which is called بلیک میلنگ۔ پتہ ہوتا ہے نا ہمارے جو برے کام ہیں ان کے ثبوت فلانے لوگوں کے پاس ہیں، تو اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو یہ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، کچھ عرصہ پہلے ہم نے
ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو کام زبردستی کرایا گیا اس کا وبال نہیں آتا. وہ وہاں ہے جہاں جان کا خطرہ ہو اور یا فزیکل ٹارچر کا خطرہ ہو. وہ وہاں نہیں ہے کہ جہاں آپ اپنے برے عمل کو چھپانے کی خاطر لاکھوں کروڑوں انسانوں کے جو فیوچر ہے یا جو ان کا حق ہے ان کو آپ مار دیں صرف اس لیے کہ اگر میں نے یہ بات نہ مانی تو میری جو کرتوت ہے وہ باہر آ جائیں گے. یہ اس حدیث میں کور نہیں ہوتا. فورس تو کیا گیا بلیک میلنگ کے ذریعے, ذرا فرق سمجھ لو اس کے اندر. بلیک میلنگ کے ذریعے فورس کیا گیا کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے, مگر وہاں جان کا خطرہ نہیں ہے. وہاں خطرہ کیا ہے کہ جو کرتوتیں ہیں وہ پبلک ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, ایکسپوز ہو جائیں گی. تو اس صورت میں وہ چیز نہیں آئے گی کہ آپ اس حدیث کا سہارا لے سکیں کہ جو مجھ سے یہ کام زبردستی کروایا گیا لہذا میرے پہ اس کا کوئی وبال نہیں. آگے سمجھ میں بات, کیونکہ وہاں آپ کی ذات انوالو ہے, اور اگر آپ اوپن ہو جاتے ہیں, آپ نے کیا ہوا ہے نا, آپ اوپن ہو جاتے ہیں دین. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کی آڑ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یا ہزاروں یا 100 یا 2 یا 10 یا 15 ان لوگوں کے حقوق مار دو یا ان کے ساتھ زیادتی کر دو یا ان پہ ظلم کر دو. اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے. سو یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ صرف جان کا خطرہ جہاں ہو یا فزیکل ٹارچر کا خطرہ ہو وہاں وہ کور کرتی ہے حدیث, ٹھیک ہے. رانگ ڈوئنگس پہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے اس پہ وہ کور نہیں کرتی. لہذا فرمایا پس تصدیق بالقلب کے ساتھ ایمان لاؤ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ والا, کیونکہ دنیا اور آخرت میں اس کے اجر کو زوال نہیں ہے, اور یہ اس سے بہتر ہے جو کہ تمہارے پاس ایک خاص مدت کے لیے. کتنی دیر حکومت کر لو گے, کتنی دیر زندہ رہ لو گے, ٹھیک ہے, آخر اس نے ایک دن اینڈ تو ہونا ہے نا. لیکن جو دنیا اور آخرت میں اللہ دے اجر اس کو زوال نہیں ہوتا, سمجھے. تو اس لیے فرمایا کہ تصدیق بالقلب کے ساتھ ایمان لاؤ, کیونکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اگر تم لوگ انکار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے, اللہ تعالیٰ تو حقیقی مالک تو وہی, اس کو کیا فرق پڑتا. سمجھے. اللہ امر و نہی انسانوں کے فائدے کے لیے نازل فرماتا ہے. یعنی جو حکم کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور حکم کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا, اس سے باز رہنا ہے, یہ ایکچولی انسانوں کے فائدے کے لیے. ہاں, اگر انسان اس کا انکار کر دے تو نقصان اس کا اپنا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز. اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پہ قرآن میں فرمایا ہوا, جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا, ٹھیک ہے, جو نافرمانی کرتا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر. یہ ایک سے زائد جگہ پہ قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے. کیونکہ آسمان اور زمین میں حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی بنایا اس نے اس کو انسان کے لیے ہے, اس کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا رخ اس آیت کا یہ ہے کہ اس کی بے نیازی میں یہ شامل ہے کہ وہ چاہے تو نافرمانوں کو موت دے کر ہلاک کر کے ایسے لوگوں کو دنیا میں لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. تو وہ اس سے بے نیاز ہے, کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہیں آ کے معاملہ آتا ہے کہ پھر پیدا کیوں کیا. پھر پیدا کیوں کیا, یہ کوشچن ہے. ہاں وہ ہے, بالکل ٹھیک ہے,
وہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون سے ہیں کس کے اعمال بہتر ہے، عمل کے لحاظ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. بٹ ایون دین اس بات میں کیا راز ہے؟ کیوں ایسی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھو نا، وجہ بتائی گئی ہے نا، لیکن ضرورت اس کی کیوں محسوس کی گئی؟ سمجھے؟ یہ بات سمپل بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے. دونوں اگر سمجھ میں آئے تو سمپل ہے، سمجھ نہ آئے تو مشکل ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الواحد الاحد ہے، الواحد ہے، الاحد ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کا ہم اثر. یہ سب جانتے ہیں ہم، یہ باتیں عام مسلمان بھی جانتے ہیں یہ بات. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر میری مخالفت ہوتی تو کیا ہوتا؟ سمجھے؟ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں حکم کر دوں، حقیقت تو اللہ ہی جانے، میں تو تم اس کی جو سچویشن ہے میں اس پہ بات کروں. حکم کر دے کون، وہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ایسا اگر مخالفت ہو تو پھر یہ مخالفت کس ایکسٹینٹ تک جائے گی، یعنی کس حد تک یہ جائے گی. اگر کسی کو مخالفت کی توفیق دے دی جائے تو پھر یہ کس حد تک جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے شیطان، حالانکہ اس کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ اللہ کی مخالفت کرتا، اس کو مخالفت کرنے دی گئی. ٹھیک ہے. انسان کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا، جنات کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے، لیکن ان کو اجازت دے دی گئی. دیکھتے ہیں، اسی کو وہ بیان کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اعمال میں. ٹھیک ہے، کرو. اب اللہ کو پتہ تو ہے، یہ حجت قائم کرنے کے لیے. آخرت میں کوئی عذر نہ رہے. دیکھو وہ تو ہے نا اجر و ثواب کے ٹائم پہ، وہ ٹھیک ہے بات حجت قائم کرنے کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بنیاد کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کے کن کہنے سے فیکون ہو جائے، یکون ہو جائے، فا تو پھر ہے نا، یکون ہو جائے، کن سے یکون ہو جائے. اور جس نے خود فرمایا کہ چاہے کوئی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میری عبادت کرے، سب کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ تھی اس کی جرت ابلیس کی یہ مخالفت کرتا. خود موقع، ہاں نہیں علم میں ہے، لیکن آپ اس پہ چلے طوعاً اور کرہن. ٹھیک ہے. چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے تمام جو مخلوق ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ابلیس کو کیا موت پڑی تھی بھائی؟ اس میں کہاں سے ایسی چیز آ گئی کہ وہ مخالفت کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دروازہ کھلا رکھا گیا، اس کے لیے اس کو موقع دیا گیا. کر نہیں سمجھ میں آئی ہوئی بات؟ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اس کی مخالفت میں بھی اللہ کی رضا ہے. وہ اس طرح رضا ہے کہ اس نے اس کو روکا نہیں، اس کو کرنے دیا. ٹھیک ہے. سو برائی کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے، روکتا وہ ضرور ہے، لیکن جب کوئی کرنے پہ مصر ہو جائے، تو ڈٹ جائے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر وہ برائی کی توفیق جو ہے وہ. اسی لیے برے آدمی کے لیے، اس کی برائی کے لیے جو مال اسباب چاہیے ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کو مل جاتا ہے، وہ شیطان پرووائڈ نہیں کرتا. ہاں وہ اللہ ہی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کا جو راستہ ہے وہ ایز یو سیڈ وہ آسان کیا جاتا ہے. یہی ہے وہ چیز کہ ہم اس کے اعمال اس کو
خوش نما بنا کے دکھاتے ہیں، آراستہ کر کے دکھاتے ہیں، ڈیکوریٹڈ. سمجھ گئے بات یا نہیں سمجھے؟ سو یہ ہے وہ چیز جس میں دنیا گری ہوئی ہے. دونوں پارٹیاں اللہ کی ہیں، صالح بھی، انبیاء صدیقین شہداء بھی، اور صالحین بھی، اور شیاطین بھی، کیونکہ ان کا خالق کوئی اور تو ہے نہیں، اللہ ہی ہے. بالکل. سو یہ ایک میچ اس نے روئے زمین پہ جاری کیا ہوا، شروع ہوا، دیکھیں کب جا کے ختم ہوتا ہے. غور کرنا قرآن میں کیا آیا تھا، جب قیامت کے دن یہ سارے پیش ہوں گے اور ساتھ میں شیطان بھی ہوگا، تو وہ کیا کہے گا کہ میری تو ذمہ داری نہیں ہے، میں نے کب کہا تھا ان کو کرو، یہ ہے نا. اچھا ذرا غور کرتے جانا اب چیزوں پہ. زوال پہ کیوں منع کیا جاتا ہے نماز پڑھنے سے دن میں؟ ٹھیک ہے، زوال پہ اور طلوع آفتاب پہ اور غروب آفتاب پہ. کیوں؟ یہ 3 ٹائم شیطان کی عبادت کی ہے. اس نے اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھا ہوا، لیکن وہ جو اس کی بار بار قرآن میں 1 سے زیادہ مقامات پہ ہے جو مکالمہ اس کا اللہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ تو اس پہ عمل پہ آ رہا ہے. بات ختم. سمجھے؟ اب یہ نہیں کہ میں شیطان کے حق میں ہوں، میں تمہیں سمجھا ہی رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ہمیں تو اسی کی سمجھ نہیں ہے نا. پھر تیسری چیز سمجھنے والی اس میں یہ ہے کہ وہ آسان تھا کیونکہ شیطان کی پاور کم ہے، اللہ والوں کی پاور زیادہ ہے. انبیاء صدیقین شہداء صالحین. ٹھیک ہے، بڑا آسان تھا، شیطان کو پکڑتے مار دیتے. اسے مہلت کیوں دی گئی رود محشر تک؟ اس کی آبادی تیزی سے کیوں بڑھتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہم اس کا ہمزاد کہتے ہیں؟ اسی کی شکل کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ بابا اس کے ذمہ بہکانا. نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں، اس نے اپنی چیز فٹ رکھی ہوئی ہے. ہاں، اس نے کہا یہ اس کو تو نے مجھ پہ پریفر کیا، ترجیح دی مجھ پہ، تو اس کو تو میں نہیں رہنے دوں. اس کا جھگڑا اللہ سے نہیں ہے، اس کا جھگڑا اس انسان سے ہے. سمجھے؟ اور یہ میچ مزیدار ہے. یہ مزیدار ہے میچ. سمجھ گئے بات؟ فرشتوں کو کیوں اختیار نہیں دیا بھائی؟ دیکھو نا، جیسے ہم نے بات کی الحمدللہ، عزازیل کو اختیار دے دیا جو ابلیس ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. انسان کو اختیار دے دیا، جنات کو اختیار دے دیا. فرشتوں کو کیوں نہیں دیا؟ سوچنے والی بات ہے. وہ بھی تو مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ انہوں نے اللہ کا کام کرنا ہوتا. سمجھے؟ اگر ان کے اندر خواہش ڈال دی جائے گی تو وہ ہو سکتا ہے نہیں بلکہ وہ کرتے کہ وہ حکم تو اللہ کا کچھ اور ہوتا اور زمین پر آ کر کچھ اور کرتے. اللہ نے وہاں سے کتاب جو نازل کی، کوئی بھی کتاب چاروں میں سے آپ لے لیں یا صحیفے لے لیں، اللہ نے فرمایا کچھ ہوتا اور یہاں پہنچایا کچھ جاتا. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اور وہ دکھا دیا اسے کہ اگر میں فرشتوں کو بھی خواہش میں ڈال دوں
تو کیا ہوگا؟ ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، پھنس گئے نا، حالانکہ فرشتے تھے، لیکن یہ عورت ایسی چیز ہے کہ اس نے ان فرشتوں کو بھی رگڑا لگا دیا، لٹکے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی ایک مثال قائم کر دی کہ اگر فرشتوں میں بھی یہ ایلیمنٹ رکھ دیا جاتا تو یہ بھی پھر پاک باز نہ رہتے، یہ فرشتے نہ رہتے۔ یس، اسی لیے آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ فرشتے تو بہت پھرتے رہتے ہیں اللہ کے کام کے لیے، سمجھے؟ سو جس سے کام لینا تھا اس میں سے خواہش کا عنصر نکال دیا، ٹھیک ہے، اور جن کو مبتلا کرنا تھا ان میں خواہش کا عنصر جو ہے وہ ڈال دیا گیا، سمجھے؟ لہٰذا اب جو باٹم لائن ہے اس کی وہی ہے، بیوقوف ترین ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس جنات ہیں ان کے پاس غیبی علم ہوتا، سمجھے؟ کیونکہ جن جو چیز لے کر آئے گا اس کے اپنے اندر خواہش ہے، وہ معلوم نہیں کہ تمہیں صحیح پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا، صحیح بھی پہنچا سکتا ہے اور غلط بھی پہنچا سکتا ہے، مگر جس کو اللہ علم غیب عطا کرے گا اس کو کسی جن کے ذریعے نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس میں کچھ خواہش کا عنصر ہے، سمجھے؟ اس کو ہمیشہ فرشتے کے ذریعے کرے گا۔ اب بتاؤ عامل تمہارے کدھر کھڑے ہیں؟ وہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ تابع، تو جنات کی کہاں سے ضرورت آئی کہ وہ ہلتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس ٹائم آیت میں سمجھایا تھا کہ یہ تابع اللہ نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں پکڑے تھے وہ جنتر منتر کر کے، جس طرح ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ موکل قبضے میں کر لو، فلانا کر لو، جنات کو پکڑ لو اور جو مرضی کام کرنا، یہ کوئی کام نہیں تھا، کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ وہ اللہ نے حکم دیا جنات کو کہ تم نے ان کا حکم ماننا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ بھی کہہ فرماتے تھے، جو وہ فرماتے تھے وہ جنات جا کے کر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے ہوا یہ کہ شیطان نے وہ جو کتابیں نکالی، یاد ہوگا اگر، وہ جو کتابیں نکالی ہوگا، یہ تو یہ پڑھ کے حکم دیتے تھے تو وہ چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں، وہ چلتی رہیں روز محشر تک، اس کو یہ عامل جو ہے یہ فالو کرتے ہیں، وہ کنورٹ ہوتی رہی ہر معاشرے اور اس کے روایات اور اس کی زبان کے مطابق، لینگویج کے مطابق، وہ عبرانی میں نہ رہی، وہ سریانی میں نہ رہی، وہ چینج ہوتی گئی۔ جب وہ یورپ میں گئی تو وہاں کی لینگویج کے حساب سے ہو گئی، جب انڈیا میں آئی، ادھر سب کانٹیننٹ میں آئی تو یہاں کی لینگویجز کے حساب سے ہوگی۔ وہ منتر کو شیطان خود فیڈ کرتا ہے عامل کے ذہن میں کہ اس کا یہ لفظ ایسے بنا دے، تو وہ پنجابی میں تو ملیں گے منتر، وہ تمہیں اردو میں مل جائیں گے، ہندی میں مل جائیں گے، ہر چیز میں مل جائیں گے، مگر اس کی جو روٹ ہے وہ وہی ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے نکالی گئی، یہ وہ روٹ، ٹھیک ہے۔ سو علم، حقیقی علم غیب جو ہے یا کشف جو ہوتا ہے وہ جنات کے ذریعے نہیں آتا، بلکہ وہ فرشتوں کے ذریعے آتا۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اپنی مخلوق کے حال احوال کو جانتا ہے، ان سے لا علم نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ ان کے سینوں میں پل رہی نیکی اور فساد کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، لہذا وہ جانتا ہے کہ ہر شے کو اس کے مقام پر کیسے رکھنا ہے، یعنی وہ صاحب ترتیب ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب آ جاتے ہیں اس کی تعویلات صوفیہ پہ۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تو دراصل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نور کی ظاہری صورت اور عالمین پر اس کے چھڑکاؤ کی صورت کی خبر دی،
کیوں؟ نور کی ظاہری صورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے یہ کہ نور کی ظاہری صورت، نور کی ظاہری صورت، ٹھیک ہے، اور عالمین پر اس کے چھڑکاؤ کی صورت میں خبر دی، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، سمجھے؟ سو یہ چیز کنفرم کرتی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ نور کا چھڑکاؤ ہوا تھا، ہاں سورہ المائدہ میں جس طرح یہاں کہیں ہوگی آگے، یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین جو ہے واضح کتاب آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کے مطابق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت ہے آپ کو جو بھیجا گیا ہے یا آپ کا جو ظہور ہے وہ ایکچولی نور کی ظاہری صورت ہے، نور کی ظاہری صورت میں سمجھا دیتا ہوں، بنایا تو بشر ہی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس نور کی جو پوٹینسی ہے وہ اتنی ہائی لیول کی ہے جو کہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ اس نور میں جو بشر تھا وہ چھپ گیا، سمجھے؟ یہ ہے اس کے لوگ، اس میں انہوں نے جھگڑے بنائے ہوئے اتنے صدیوں سے کہ جی نور تھے کہ بشر تھے، اور بھائی وہ بشر ہی تھے، ٹھیک ہے، بشر ہی تھے، مگر آپ کا نور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامل بنایا، سمجھے؟ سو آپ نہ نور سے انکار کر سکتے ہیں، نہ آپ کی بشریت سے انکار کر سکتے ہیں، نورانیت اور بشریت دونوں آپ ان کو ملائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ واضح ہوگی۔ اسی لیے آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا، یہ تمام چیزیں دوسرے انسانوں سے ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے، دو ہی پیدا ہوئے بغیر باپ کے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ معجزات ہیں، اس کے اندر اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو چاہتے تو جس طرح آدم علیہ السلام کو بھیجا ان کو بھی بھیج دیتے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں بھیجا، اس لیے کہ پھر وہی ہوتا ہے کوئی آسمانی مخلوق ہے، بشریت بھی کامل ہو گئی، ہاں بالکل، اور پھر چونکہ وہ بشریت کے اندر وہ جو نور فیض نور تھا اس کو بشر میں جاری کرنا تھا، لہٰذا آپ کا سراپا بشر ہونا بھی لازمی تھا، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ مخلوق کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، مگر نور ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو شیطان، باطل، یہ تمام جو نیگیٹو چیزیں، جو اللہ کے مخالف چیزیں ہیں، ان سے آپ کو بچاتا ہے، سمجھے؟ تو لہذا آپ کا نور کامل کر دیا گیا، اسی لیے انبیاء جو ہیں وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، سمجھے؟ آپ کو جی حضرت آدم علیہ السلام تو آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ اور تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو پھر اس خلیفہ کو وہاں سے اتار کے زمین پہ بھی لانا تھا، سمجھے؟ وہ ایک تدبیر تھی جو کی گئی اور شیطان کو رستہ دے دیا گیا، ورنہ کہاں مور کی یہ ہمت تھی کہ وہ اپنے ٹانگیں اس کو پکڑوا کے توڑا کے وہاں لے جاتا جہاں آدم علیہ السلام تھے، اسی لیے مور کے پاؤں بدصورت ہوتے یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان نے وہ پکڑے تھے، سمجھے؟ مور دیکھ رہا باقی خوبصورت ہے لیکن پاؤں جو ہے وہ اس کے بدصورت ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شیطان نے دونوں ہاتھوں سے وہ پاؤں پکڑے تھے تو وہ اڑا کے لے گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ سانپ جو ہے یہ 4 ٹانگوں والا ہوتا تھا،
یہ اس کو منہ میں بٹھا کے لے گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی کہ اب تو ٹانگوں سے محروم ہو جائے گا، اب تو رینگے گا زمین پہ. یہ اس وجہ سے رینگ تھا. ٹھیک ہے. سو معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ دنیا میں چونکہ انہوں نے آنا تھا اور اس کی کوئی نہ کوئی بیس بننی تھی، کاز بننا تھا اس کا، تو لہذا وہ معاملہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جی آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے یہ کام دکھا دیا، اچھے بھلے ہم جنت میں تھے. تو انہوں نے وہی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے سال، 1000 سال پہلے لکھی گئی تھی یہ جو لوح محفوظ ہے. انہوں نے کہا 2000 سال، یہ اتنا کچھ. انہوں نے کہا تو پھر میرا کیا قصور ہے اس کے اندر، یہ ہونا تھا، اٹ واز ڈیو ٹو ہیپن. سو یہ دنیا کے معاملات جو ہے نا اسی سے چلائے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں معصیت آپ کو ملتی ہے، کیونکہ اس میں جو انسان کو اتارا گیا، پھر اس کے بعد شیطان کو اتارا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ والی جو دنیا میں ہوتی ہے، یہ اپنے پاس نہیں ہونے دیتا، عرش پہ نہیں ہونے دیتا، آسمانوں پہ نہیں ہونے دیتا. تو اس کے لیے زمین بنائی گئی، یہاں کر لے، جو نکل کے آ گیا وہ سیدھا آ جائے، جو نہیں آیا تو پھر اس کے لیے آ گیا، بات ختم ہو گئی. سو یہ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم شروع کریں گے، کیونکہ یہ تفصیل ہے ذرا اس کے اندر. اور آگے جو آیات آ رہی ہیں، یہ 170 کے بعد 6 آیات رہ جائیں گی سورہ النساء میں، لیکن اگلی جو آیات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی لحاظ سے. اور اس میں وہ بھی آئے گا معاملہ کہ بشر افضل ہے یا ملائکہ افضل ہے. وہ آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں وہ آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق دی تو کریں گے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لي فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.